تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ مومنون۔ سورہ مومنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس میں آیتوں کی تعداد 118 ہیں جو کوفی تعداد ہے، اور باقیوں کے نزدیک اس کی تعداد 119 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: یقیناً مومنین فلاح پا گئے، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو لغو باتوں سے روگردانی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کا فرض انجام دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یقیناً مومنین فلاح پا گئے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا تم جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں؟ کہا کیا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ فرمایا مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یعنی مسلمان فلاح پا گئے، بے شک مسلمان ہی شرفا ہیں۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو خلق فرمایا تو اس سے کہا کچھ کلام کر، تو جنت گویا ہوئی اور کہا قد افلح المومنون۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا اس سے مراد ہے نماز میں نظریں جھکانا اور نماز کی طرف متوجہ ہونا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنی نماز میں داخل ہو جاؤ تو تم پر لازم ہے کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرو اور پوری طرح متوجہ ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے امام صادق علیہ السلام نبی اکرم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ دل میں ہے اگر جسم کا خشوع، عاجزی، فروتنی اس سے بڑھ جائے تو ہمارے نزدیک وہ نفاق ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، تو آن حضرت نے فرمایا کہ اگر اس کا دل خاشع ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارے بھی خشوع کرتے۔ روایت کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں اپنی آنکھیں آسمان کی جانب بلند کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنا سر جھکا دیا اور زمین میں نگاہیں مرکوز کر دیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور وہ لوگ جو لغو باتوں سے روگردانی کرتے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یعنی گانے بجانے اور کھیل کود سے روگردانی کرتے ہیں۔ ارشاد شیخ مفید میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس بات میں نصیحت نہ ہو وہ لغو ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے خلاف جھوٹ باتیں گڑھ کے پیش کرتا ہے یا ایسی باتیں لے کر آتا ہے جو تم میں نہیں ہیں تو اللہ کی خاطر اس سے تعرض اختیار کرو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس سے مراد غنا، گانا بجانا اور ملاہی، غافل کرنے والی چیزیں ہیں۔ کتاب اعتقادات میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے قصہ گوئیوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا ان کا سننا جائز ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کا فرض انجام دیتے ہیں۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی زکوٰۃ سے ایک قیرات 175 گرام روک لیتا ہے تو وہ نہ مومن ہے، نہ مسلم ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کرامت اور فضیلت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ترجمہ: سوائے اپنی ازواج یا ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں تو وہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، وہی لوگ تو وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے سوائے اپنی ازواج یا ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں ہوں، کیونکہ اس معاملے میں ان پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ مذکورہ آیت کے الفاظ سے مراد کنیزیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا متعہ کی تعریف وہی ہے جو کنیزی کی تعریف ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے متعہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا حلال ہے، مگر تم پاک دامن عورتوں کے علاوہ کسی اور سے ازدواج شادی نہ کرو، اس لیے کہ خداوند عالم فرما رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے 3 طریقے سے اندام نہانی حلال ہوتی ہے۔ ایک وہ نکاح جس میں وراثت ہوتی ہے، دوسرا وہ جس میں میراث نہیں ملتی، اور تیسرا وہ نکاح جو دائیں ہاتھ کی ملکیت کی بنیاد پر ہوتا ہے،
یعنی جو عورت کنیزی میں آ جائے۔ امام صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نبی اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اندام نہانی کو 3 مفاہیم میں حلال قرار دیا ہے: فرج مورث، وراثت والی، اور وہ گھر میں رہنے والی ہے، اور فرج غیر مورث، ایسی فرج جس میں وراثت نہ ہو، تو اس سے مراد متاع ہے، اور جو تمہارے قبضے میں ہو یعنی کنیزیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ جو اس سے تجاوز کرے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ایسے لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی دشمنی میں کامل ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا پاس اور لحاظ کرتے ہیں، یعنی وہ حق کی جانب سے یا خلق کی جانب سے امانت اور دعووں کی حفاظت اور اصلاح قائم کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے وہ نمازوں کے اوقات اور اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا اس سے مراد فریضہ ہے، یعنی واجب نمازیں، اور سوال کیا کہ اس آیت مذکور آیت کا ترجمہ ہے سے کیا مراد ہے، تو فرمایا کہ اس سے مراد نوافل ہیں، یعنی نافلہ نمازیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہی لوگ جو ان صفات کے مالک ہوں وہ وارث ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بھی پیدا کی ہے اس کا مقام جنت میں اور جہنم میں رکھ دیا ہے۔ جب جنتی جنت میں جاگزی ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا، اے جنت والو ذرا اوپر سے دیکھو، تو وہ بلندی سے جہنمیوں پر نظر کریں گے اور جہنم میں جو ان کی منازل تھیں اسے بلند کر دیا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا جہنم میں تمہاری یہ منزل تھی، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو اسی جگہ پر پہنچتے اور اس میں داخل ہوتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خوشی خوشی مرتا ہے تو اس روز جنت والے خوشی خوشی موت کا استقبال کرتے ہیں، اس لیے کہ ان سے عذاب کے رخ کو پھیر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک منادی ندا دے گا، اے جہنم والوں تم اپنے سروں کو اٹھاؤ، تو وہ اپنے سروں کو بلند کریں گے تو وہ جنت میں اپنے مکانات اور اس کی نعمتیں ملاحظہ فرمائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم اپنے پروردگار کی اطاعت کرتے تو جنت میں تمہارا مقام ہوتا اور تم اس میں داخل ہوتے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی محزون مرتا ہے تو یہ ان کے منازل کا وارث بن جاتا ہے اور وہ ان کے منازل کے وارث ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مذکورہ قول سے یہی مراد ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم سے مروی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے 2 مکانات نہ ہوں، ایک مکان جنت میں اور دوسرا جہنم میں، پس جب مرنے کے بعد وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو جنتی اس کے مکان کا وارث بن جاتا ہے۔ کتاب عیون میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ترجمہ: اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے ایک جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے قرار دیا نطفے کی صورت میں ایک پرسکون جگہ پر، پھر ہم نے نطفے کو علقہ کی شکل میں تخلیق کیا، پھر علقہ کی تخلیق مضغہ کی صورت میں ہوئی، پھر مضغہ کو ہڈیوں کی تخلیق عطا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت کا غلاف چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری تخلیق سے نوازا۔ اللہ بابرکت ہے جو خالقین میں سب سے بہتر ہے۔ پھر تم اس کے بعد یقیناً موت سے ہمکنار ہوگے، پھر تمہیں روز قیامت دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے خلق کر دیے ہیں، اور ہم تخلیق کے کام سے نابلد نہ تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے ایک جوہر سے پیدا کیا۔ تفسیر قمی میں ہے السلالہ کے معنی ہے کھانے اور مشروب کا بہترین اور اعلیٰ حصہ جو نطفہ بن جائے، اور نطفہ دراصل سلالہ سے ہوتا ہے، اور سلالہ کھانے اور پینے کے بہترین حصے سے بنتا ہے، اور طعام کی اصل مٹی ہے۔ یہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے مذکورہ قول کا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر ہم نے اسے قرار دیا نطفے کی صورت میں ایک پرسکون جگہ پر۔ فرمایا قرار مکین سے مراد ہے، خسیون سے جگہ دی، اس کے بعد رحم تک پہنچایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر ہم نے نطفے کو علقہ کی شکل میں تخلیق کیا، پھر علقہ کی تخلیق مضغہ کی صورت میں ہوئی، پھر مضغہ کو ہڈیوں کی تخلیق عطا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت کا غلاف چڑھایا۔ اس آیت کی تفسیر سورہ حج کے آغاز میں یعنی آیت نمبر 5 کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر ہم نے اسے ایک دوسری تخلیق سے نوازا۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ اس میں روح کا پھونکا جانا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بابرکت ہے اللہ جو خالقین میں سب سے بہتر ہے۔ کتاب توحید میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ کیا خالق جلیل کے علاوہ بھی کوئی اور خالق ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور بتلایا کہ اس کے بندوں میں خالقین اور غیر خالقین دونوں موجود ہیں، جن میں سے حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی ہیں، جنہوں نے اذن خدا سے پرندوں کی شکل مٹی سے بنائی، اور سامری نے بنی اسرائیل کے لیے ایسا بچڑا بنایا جو آواز نکالتا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر اس کے بعد تم یقیناً موت سے ہمکنار ہوگے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر تمہیں روز قیامت دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے خلق کر دیے ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد 7 آسمان ہیں۔ کہا گیا ہے کہ انہیں طارائق اس لیے کہا گیا کہ یہ 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر اس طرح رکھے ہوئے ہیں جیسے جوتے کے اوپر جوتا رکھا جاتا ہے، اور جو شے بھی اس جیسی اس کے اوپر ہو وہ اس کا راستہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم تخلیق کے کام سے نابلد نہ تھے۔ ترجمہ، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اسے واپس لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے، جن میں تمہارے لیے بے شمار میوہ جات ہیں، اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو تیل والا پھل اگاتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سامان عبرت ہے۔ ان کے شکم میں جو کچھ ہے اسی سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے بہت سے دیگر فوائد بھی ہیں، اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد دریا، چشمے اور کنویں ہیں۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد مائع عقیق ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ عقیق سے مراد وادی ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے جنت سے 5 قسم کے دریاؤں کو نازل فرمایا۔ سیہونا، اور یہ ہندوستان کا دریا ہے، اور جیہونا جو بلخ کا دریا ہے، دریائے دجلہ اور دریائے فرات، اور یہ دونوں عراق کے دریا ہیں، اور نیل جو مصر کا دریا ہے۔ اللہ نے ان تمام دریاؤں کو ایک ہی چشمے میں نازل فرمایا اور اسے زمین میں جاری کر دیا، اور مختلف قسم کے ذرائع زندگانی میں اس کے اور لوگوں کے لیے منفعتیں رکھ دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مذکورہ قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم اسے واپس لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، اسے فاسد اور خراب کر کے، اور اسے بلند کر کے، یا اتنی گہرائی میں لے جا کر جہاں سے اسے نکالنا مشکل ہو جائے۔ ہم اس بات پر اسی طرح قادر ہیں جیسے ہم اسے نازل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس میں تمہارے لیے بے شمار میوہ جات ہیں جن سے تم لطف اٹھاتے ہو اور اس میں سے کھاتے ہو، یعنی اسے اپنی غذا بناتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو تیل والا پھل اگاتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، یعنی اس درخت سے ایسی جامع چیز پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے کہ وہ تیل ہے، اس سے روغن تیار کیا جاتا ہے، اور اس سے چراغ روشن کیا جاتا ہے، اور شوربہ ہونے کی وجہ سے اس میں روٹی کو ڈبویا جاتا ہے تاکہ وہ شوربے والی ہو جائے۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا شجرۃ الزیتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے لیے مثال بیان کی گئی ہے، اور طور سے مراد پہاڑ ہے، اور سینا ایک درخت کا نام ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا الزیت بابرکت درخت ہے، اسی سالن سے روٹی کھاؤ اور اسی سے روغن حاصل کرو۔ کتاب تہذیب میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت کے یہ کلمات تھے کہ تم مجھے ظہر کے وقت کوفے سے نکال کر لے جانا، جب تمہارے قدم صحیح سمت اٹھیں اور ہوا تمہارا استقبال کرے تو مجھے دفن کر دینا، اس لیے کہ وہ پہلا طور سینا تھا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور آپ نے غری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس پہاڑ کا حصہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تھا، اور جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پاکیزگی بیان کی تھی، اور اللہ نے اسی پر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اور اسی مقام پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب بنایا، اور اسے انبیاء کا مسکن، ٹھکانہ، ٹھہرنے کی جگہ قرار دیا ہے۔ خدا کی قسم، ان کے پاکیزہ آبا آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام کے بعد
امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ مکرم کسی نے بھی یہاں پر سکونت اختیار نہیں کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سامان عبرت ہے، تم ان کی حالت دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کے شکم میں جو کچھ ہے اسی سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس میں تمہارے لیے بہت سے دیگر فوائد بھی ہیں۔ اس کی پیٹھ پر سوار ہونا، اس کے اون اور اس کے بال کو کام میں لانا اور مختلف چیزیں بنانا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان میں سے بعض مویشیوں کو تم کھاتے بھی ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے، خشکی اور تری میں، اس لیے کہ اونٹ ریگستان کا جہاز ہے۔ ترجمہ، اور یقیناً ہم نے ہی نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح نے ان سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، یہ نوح تو ہماری ہی طرح ایک بشر ہے، یہ تمہارے مقابلے میں برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا۔ ہم نے اپنے باپ دادا کے دور میں بھی کبھی یہ توحید نہیں سنی، یہ بس ایک آدمی ہی تو ہے جسے جنون لاحق ہے، کچھ مدت تک دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، انہوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے اس پر اب تو ہی میری مدد فرما۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یقیناً ہم نے ہی نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نوح نے ان سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تم اس بات سے کیوں نہیں ڈرتے ہو کہ وہ اللہ تم سے اپنی نعمتوں کو کہیں زائل نہ کر دے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی عوام سے کہا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ نوح تو تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، یہ تمہارے مقابلے میں برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر افضلیت حاصل کرے اور تم پر سرداری کرے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو رسول بنا کر نازل کر دیتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے اپنے باپ دادا میں کبھی یہ توحید نہیں سنی، یعنی ہم نے اس توحید کے بارے میں اپنے باپ دادا سے کچھ نہیں سنا تھا جس کی طرف یہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بس یہ ایک آدمی ہے جسے جنون لاحق ہے اور اسی وجہ سے وہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کچھ مدت تک انتظار کرو اور دیکھ لو، شاید اسے اس جنون سے افاقہ ہو جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، اس پر اب تو ہی میری مدد کر کہ تو انہیں ہلاک کر دے۔ ترجمہ، تو ہم نے نوح کی طرف وحی کی، اے نوح، تم ہماری نظروں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پس جب ہمارا امر آ جائے اور تندور ابل پڑے تو ہر قسم کے جوڑے سے 2 نر و مادہ لے کر اس میں داخل کرنا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لینا، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور دیکھو خبردار، ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، انہیں غرق کر دیا جائے گا۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی اطمینان سے کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہو، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں قوم ظالمین سے نجات دے دی، اور کہو، اے میرے رب، مجھے بابرکت جگہ پر اتارنا، تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس قصے میں ان گنت نشانیاں ہیں اور ہم ہی امتحان لینے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو ہم نے نوح کی طرف وحی کی ہے، اے نوح، تم ہماری نظروں کے سامنے کشتی بناؤ، یعنی ہماری نگرانی میں، کہ بنانے میں غلطی نہ ہو جائے یا کوئی مفسد کام کو بگاڑ نہ دے، وہ ہے نا، اور ہماری وحی ہمارے حکم اور ہماری تعلیمات کے مطابق ایسی کشتی بنانی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس جب ہمارا امر آ جائے عذاب نازل ہونے کی صورت میں اور تندور ابل پڑے۔ کتاب جوامع میں ہے، روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ جب تم یہ دیکھو کہ تندور سے پانی ابل رہا ہے تو اس وقت تم اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں سب کشتی میں سوار ہو جائیں۔ جب تندور سے پانی ابلا تو ان کی بیوی نے انہیں اطلاع دی اور وہ سوار ہو گئے۔ اس سے پہلے مکمل واقعہ سورہ ہود کی آیت نمبر 40 کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم ہر قسم کے جوڑے سے 2 نر و مادہ لے کر اس کشتی میں داخل کرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لینا، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہیں ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور خبردار ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، ان کی نجات کے لیے دعا کے ذریعے سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہیں تو ہر حال میں غرق کر دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر جب تم اور تمہارے ساتھی اطمینان سے کشتی میں سوار ہو جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے،
تو کہو شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں قوم ظالمین سے نجات دے دی، جیسے اللہ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کہو اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ پر اتارنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ کتاب فقہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا، اے علی تم جب بھی کسی جگہ پر اترو تو کہو، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تمہیں اس جگہ کی خیر سے نوازے گا اور تم سے وہاں کے شر کو دور کر دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اس قصے میں ان گنت نشانیاں ہیں اور ہم ہی امتحان لینے والے ہیں، ہم ہی ان آیات اور نشانیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ کتاب نہج البلاغہ میں ہے کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں اس امر سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ تم پر ظلم کرے، مگر اس سے پناہ نہیں کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے۔ اس بزرگ و برتر کہنے والے کا ارشاد ہے، اس میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم تو بس امتحان لیا کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ مذکورہ آیت کے الفاظ سے مراد قوم عاد اور قوم سمود ہیں۔ ترجمہ، پھر ہم نے ان لوگوں میں انہی میں سے رسول بھیجا جس نے کہا تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے دنیاوی زندگی میں جنہیں آسودگی عطا کر رکھی تھی یہ کہا کہ یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، یہ وہی کھانا کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر تم اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کرو گے تو ایسی صورت میں تم خسارے میں ہی رہو گے۔ کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈی ہو جاؤ گے تو تمہیں نکالا جائے گا؟ یہ بات ناممکن ہے، یہ بات بعید ہے جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پس صرف یہی دنیاوی زندگی تو ہے جس میں ہم مریں گے اور جئیں گے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے ان لوگوں میں انہی میں سے رسول بھیجا۔ رسول سے مراد حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جنہوں نے کہا تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے جنہیں دنیاوی زندگی میں نعمتوں سے نوازا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ کہا یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، یہ وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر تم اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کرو گے جو تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے تو ایسی صورت میں تم خسارے میں ہی رہو گے، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈی ہو جاؤ گے، یعنی گوشت، رگوں اور پٹھوں سے خالی ہو جاؤ گے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ بات ناممکن ہے، یہ بات بعید ہے جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نہیں، صرف یہی دنیاوی زندگی تو ہے جس میں ہم مریں گے اور جئیں گے، بس اگر کوئی زندگی ہے تو صرف دنیاوی زندگی ہے جس میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے اور ہم میں سے کچھ مر جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ ترجمہ، یہ شخص تو ایسا ہے جو اللہ سے منسوب کر کے جھوٹی باتیں گڑھ رہا ہے، ہم اسے تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ہی دنوں میں یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، تو برحق چنگھاڑ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، پھر ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کر رکھ دیا۔ قوم ظالمین کے لیے سوائے دوری کے کچھ نہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کی۔ کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر ہم متواتر اپنے رسول بھیجتے رہے، جب بھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا انہوں نے اس کی تکذیب کی تو ہم ایک کے پیچھے دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے اور انہیں قصہ پارینہ بنا دیا۔ ایمان نہ لانے والوں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ شخص تو ایسا ہے جو اللہ سے منسوب کر کے جھوٹی باتیں گڑھ رہا ہے اور جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہماری طرف رسول بن کر آیا ہے، اور وہ جو دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں وعدے وعید کر رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم اس کی بات کو تسلیم کرنے والے اور تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس نے کہا، اے میرے رب، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے
اس پر تو ان کے خلاف میری مدد فرما اور ان سے میرا انتقام لے لے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ہی دنوں میں یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، یعنی نبی کے جھٹلانے پر جب انہیں عذاب نے آ گھیرا تو وہ اپنے کیے پر پچھتانے لگے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تو برحق چنگھاڑ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ جبرائیل امین کی آواز تھی جنہوں نے اس قوم پر ایسی ہولناک چیخ ماری تھی جس سے ان کے دل پھٹ گئے تھے اور وہ لوگ مر گئے تھے، اور اس سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کر رکھ دیا۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، الغثاء سے مراد ہے زمین کے نباتات سے خشک بھوسا، خس و خاشاک، کوڑا کرکٹ جسے سیلاب بہا کر لائے۔ کہا گیا ہے کہ ان کی ہلاکت میں انہیں تشبیہ دی سیلاب کے کوڑا کرکٹ سے جو بہہ کر آیا ہے، جیسے عرب والے ہلاک ہونے والے کے لیے کہتے تھے۔ مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے، اسے وادی بہا کر لے گئی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، قوم ظالمین کے لیے سوائے دوری کے کچھ نہیں۔ احتمال یہ ہے کہ یہ جملہ اطلاع فراہم کرنے کے لیے ہو اور بد دعا ہو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کی، یعنی قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب وغیرہ۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد وہ وقت جو اس قوم کی ہلاکت کے لیے مقرر کیا جا چکا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، پھر ہم متواتر اپنے رسول بھیجتے رہے۔ متواتر یکے بعد دیگرے اور لفظ تترن وترن سے نکلا ہے، جس کے معنی فرد یعنی ایک کے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اس کی تکذیب کی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تو ہم ایک کے پیچھے دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے انہیں قصہ پارینہ بنا دیا، ان کی صرف داستانیں باقی رہ گئی ہیں جنہیں سنایا جاتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، ایمان نہ لانے والوں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ ترجمہ، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں، معجزات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف انہوں نے تکبر سے کام لیا اور وہ مغرور قوم تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے انسانوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے زیر نگیں ہیں۔ انہوں نے ان دونوں موسیٰ و ہارون کو جھٹلایا تو وہ ہلاک شدگان میں سے ہو گئے، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو نشانی بنا دیا، اور ہم نے انہیں ایک پرسکون اور چشمے والے ٹیلے پر پناہ بخشی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اپنی آیتوں، معجزات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ آیات سے مراد 9 نشانیاں ہیں، اور سلطان مبین سے مراد واضح حجت و دلیل ہے جو دشمن کو مغلوب کر دے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے ایمان اور اتباع سے منہ موڑا اور وہ مغرور قوم تھی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے انسانوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے زیر نگی ہیں، یعنی بنی اسرائیل ہمارے خادم اور ہمارے زیر فرمان ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے ان دونوں موسیٰ اور ہارون کو جھٹلایا تو وہ لوگ ہلاک شدگان میں سے ہو گئے، یعنی انہیں غرق کر دیا گیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اس آیت میں الکتاب سے مراد توریت ہے، لعلہم میں ہم سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی یعنی وہ لوگ معارف اور احکام کی ہدایت پا جائیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو نشانی بنا دیا، اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو کسی بشر نے مس نہیں کیا تھا، پھر بھی حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ نے آیت قرار دیا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ان دونوں کو ایک پرسکون چشمے والے ٹیلے پر پناہ بخشی، یعنی بلند مقام کو ان کی پناہ گاہ قرار دیا۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد ہے ایسی پھیلی ہوئی زمین جہاں سکون و استقرار ہو اور اس میں زراعت کی جا سکے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی وہ پانی جو ظاہر ہو اور زمین کے اوپر جاری ہو۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ رب وطن سے مراد کوفے کی بلند زمین ہے اور معینن سے مراد فرات ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں صادقین سے مروی ہے کہ رب وطن سے کوفے کی بلند کناروں والی نشیبی زمین ہے اور کوفے کی ارد گرد کی زمین مراد ہے، اور قرارن سے مسجد کوفہ ہے اور معین سے فرات مراد ہے۔ ترجمہ، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح بجا لاؤ، مجھے تمہارے عمل سے آگاہی حاصل ہے، اور یہ تمہاری امت واحدہ ہے
اور मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ, लिहाजा मुझी से डरते रहो। मगर बाद में लोगों ने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े कर डाला। हर गुरोह के पास जो कुछ है वो उसी में मगन है। ए नबी, आप उन्हें छोड़ दीजिए कि एक मुकर्ररा वक्त तक अपनी गफलत में पड़े रहें। वो ये समझते हैं कि हम जो उनके माल और औलाद में इजाफा किए जा रहे हैं तो हम उन्हें तेजी के साथ भलाइयों के असबाब फराहम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें कुछ भी शऊर नहीं। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, ए पैगम्बरों, पाकीज़ा चीजें खाओ और अमले साले बजा लाओ, मुझे तुम्हारे अमल से आगाही हासिल है। तफसीर मजमूल बयान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि अल्लाह पाक है, वो पाक व पाकीज़ा चीजों को कबूल करता है। उसने मोमिनीन को वही हुक्म दिया है जो हुक्म मुरसलीन को दिया है। फरमाया, मज़कूर आयत का तर्जुमा है, ए ईमान वालो, जो पाक चीजें हमने तुम्हें अता की हैं उन्हें बेतकल्लुफ खाओ। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, और बिलाशुबा ये तुम्हारी उम्मत वाहिदा है। तफसीर कुमी में है फरमाया कि एक मजहब पर है। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, और मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ, लिहाजा मुझी से डरते रहो। कबीले के जमयत को पुरागंदा करने से और कलमे की मुखालफत से। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, मगर बाद में लोगों ने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े कर डाला। वो लोग मुख्तलिफ टोलों में बट गए, एक दूसरे से जुदा हो गए और उन्होंने अपने दीन को मुख्तलिफ अदियान में तब्दील कर डाला। मज़कूर आयत के लफ्ज के मायनी है टुकड़े टुकड़े। ये लफ्ज ज़ुबूर की जमा है जो तफरक़े के मायनी में है। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, हर ग्रोह के पास जो कुछ है वो उसी में मगन है। जितने भी ग्रोह, जमातें और टोले हैं उनमें से हर एक अपने अपने दीन के बारे में खुशफहमी में मुब्तला है और ये एतकाद रखता है कि वही हक पर है। तफसीर कुमी में फरमाया कि जो भी अपने लिए किसी दीन को पसंद कर लेता है वो उस पर मसरूर व शादां होता है। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, ए नबी, आप उन्हें छोड़ दीजिए कि एक मुकर्ररा वक्त तक ये अपनी गफलत में पड़े रहें। मज़कूर आयत के लफ्ज़ से मुराद है अपनी जहालत में। जहालत को पानी से तशबीह दी है जो इंसान के पूरे जिस्म को ढांप लेता है। हत्ता हीन से मुराद है उन्हें कत्ल कर दिया जाए या वो मर जाएं उस वक्त तक। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, वो ये समझते हैं कि हम जो उनके माल और औलाद में इजाफा किए जा रहे हैं। मज़कूर आयत के लफ्ज़ के मायनी है जो हम उन्हें अता करते हैं और जिससे उनकी मदद करते हैं। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, तो हम उन्हें तेजी के साथ भलाइयों के असबाब फराहम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें कुछ भी शऊर नहीं। मज़कूर आयत के लफ्ज़ के मायने हैं ऐसी चीज जिसमें उनके लिए सरासर खैर और इज्जत व शर्फ हो। मज़कूर आयत के लफ्ज़ से मुराद वो उस बात का शऊर नहीं रखते कि ये इस्तजराज है, यानी उन्हें ढील दी गई है। तर्जुमा, बेशक जो लोग अपने रब के खौफ से डरते रहे हैं और जो लोग अपने रब की आयत पर ईमान लाते हैं और जो लोग अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, उनका हाल ये है कि उन्हें अल्लाह की राह में जो कुछ देना होता है वो इस तरह देते हैं कि उनका दिल लरसता रहता है कि उन्हें अपने परवरदिगार की तरफ वापस लौट कर जाना है। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, बेशक जो लोग अपने रब के खौफ से डरते हैं, यानी वो आज़ाब खुदाबंदी से खौफजदा होते हैं। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, और जो लोग अपने रब की आयत पर ईमान लाते हैं। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, और जो लोग अपने परवरदिगार के साथ किसी को अपना शरीक नहीं ठहराते, ना शिर्क जली और ना ही शिर्क खफी करते हैं। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, उनका हाल ये है कि उन्हें अल्लाह की राह में जो कुछ देना होता है वो उसे इस तरह देते हैं जैसे सदक़ात को दिया जाता है। तफसीर कुमी में है फरमाया इसका ताल्लुक इबादत और इताअत से है। मज़कूर आयत का तर्जुमा है कि उनका दिल लरसता रहता है कि कहीं उनका ये अमल उनसे कबूल ना किए जाने के सबब और ये कि जैसा उसे होना चाहिए उसके मुताबिक ना होने की वजह से उनका मुआवजा ना हो। मज़कूर आयत का तर्जुमा है इसलिए भी कि उन्हें अपने रब की तरफ वापस लौट कर जाना है, इसलिए कि उनकी बाज़गश्त अल्लाह की तरफ है कि जो बात उन लोगों से छुपी रहती है वो उन बातों को भी जानता है। किताब काफी में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि आपसे इस आयत के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया इससे मुराद उनका खौफजदा होना और पुरुमीद होना है। वो इस बात से डरते हैं कि अगर उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत ना की तो उनके अमाल कहीं रद्द ना कर दिए जाएं, और इस बात की उम्मीद भी रखते हैं कि उनके अमाल कबूल कर लिए जाएंगे। तफसीर मजमूल बयान में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि मज़कूर आयत के अल्फाज का मफहूम है वो डरते हैं कि ऐसा ना हो कि उनका अमल उनसे कबूल ना किया जाए। फरमाया, और दूसरी रिवायत में है कि जो कुछ उन्हें दिया जाता है उसमें से देते हैं, इस हाल में कि वो खाइफ भी होते हैं और पुर उम्मीद भी। किताब महासिन में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से है कि आपने इस आयत के बारे में फरमाया कि वो जो अमल भी बजा लाते हैं तो वो उस बात को जानते हैं कि उन्हें उसका सवाब दिया जाएगा
کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ اگر یہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہو کہ تمہیں پہچانا نہ جائے تو عمل کرتے رہو، اگر لوگ تمہاری تعریف نہیں کرتے ہیں تو یہ بات تمہارے خلاف نہیں ہے، اور اگر تم اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور قابل ستائش ہو اور بندوں کے نزدیک مذموم ناپسندیدہ ہو تو یہ بات بھی تمہارے خلاف نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا ہے کہ زندگی میں دو اشخاص کے سوا کسی کے لیے کوئی خیر نہیں، وہ شخص جو ہر روز اپنے خیر میں اضافہ کرتا رہے، اور دوسرا وہ شخص جو اپنی برائیوں کا تدارک توبہ سے کر لے۔ خدا کی قسم اگر کوئی شخص سجدے میں جائے یہاں تک کہ اس کی گردن اڑا دی جائے تو خداوند عالم اس کا یہ عمل بھی قبول نہیں کرے گا، الا یہ کہ وہ اہل بیت کی ولایت سے سرشار ہو، اور یہ کہ ہمارے حق کی معرفت رکھتا ہو اور ہمارے بارے میں ثواب کی امید رکھتا ہو، اور ہر روز نصف مد رزق پر راضی ہو جائے، اور اس کپڑے پر قناعت کرے جو ستر اور تین کر دے اور جو اس کے سر کو پوشیدہ کر دے۔ خدا کی قسم وہ اس بارے میں اللہ سے ڈرتے اور خوفزدہ رہتے ہیں۔ انہوں نے چاہا کہ یہی دنیا میں ان کا حصہ رہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر وہ کیا چیز ہے جو انہیں دی گئی ہے؟ خدا کی قسم انہیں محبت و ولایت کے ساتھ اطاعت دی گئی ہے، اور وہ اسی بارے میں ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کا خوف شک والا خوف نہیں ہے، البتہ انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ لوگ ہماری محبت اور اطاعت میں کوتاہی کرنے والے نہ ہوں۔ ترجمہ، وہی لوگ بھلائیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے آگے رہتے ہیں۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب نامہ عمل ہے جو حق کے ساتھ گویائی ہوتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کفار کے دل اس کتاب سے غافل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں وہ انجام دیتے ہیں۔ جب ہم ان کے خوشحال افراد کو عذاب میں جکڑ لیں گے تو وہ چیخ و پکار کریں گے، ان سے کہا جائے گا کہ آج چیخ و پکار نہ کرو، یقیناً ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ میری آیتوں کی تلاوت تمہارے سامنے کی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، مغرورانہ انداز میں تم اسے قصے کہانی میں اڑا دیتے تھے۔ انہیں کیا ہو گیا؟ وہ اس کلام پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یا وہ رسول کوئی ایسی بات لایا ہے جو ان کے اسلاف کے پاس نہیں آئی تھی؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہی لوگ بھلائیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے آگے رہتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ اطاعت کرنے میں بہت زیادہ رغبت اختیار کرتے ہیں اور اس میں سبقت لے جاتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کوئی بھی ان سے آگے نہ بڑھ سکا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ صالحین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، انہیں اس کے ذریعے ابھارنا ہے اور اسے لوگوں پر آسان بنانا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہمارے پاس کتاب صحیفہ اعمال ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو حق یعنی سچائی کے ساتھ گویائی ہوتی ہے، اس میں کوئی خلاف واقع چیز نہیں پائی جاتی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، عذاب کو بڑھا کر یا ثواب میں کمی کر کے۔ کتاب مناقب میں امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا وہ اپنے غلاموں کے گناہوں غلطیوں کو لکھتے تھے، جب آخری رات ہوتی تو انہیں بلاتے، پھر نامہ عمل انہیں دکھلاتے اور فرماتے، اے فلاں تم نے یہ اور یہ کیا ہے اور میں نے تمہیں سزا نہیں دی۔ وہ سب کے سب ان گناہوں کا اقرار کرتے، آپ ان کے درمیان کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ تم سب اپنی آوازیں بلند کرو اور کہو، اے علی بن الحسین، آپ کے پروردگار نے آپ کے اعمال لکھ لیے ہیں جس طرح آپ نے ہمارے اعمال کو تحریر کیا ہے، اور اس کے پاس ایسا نامہ عمل ہے جو حق کے ساتھ بولتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نہ ہی چھوٹے عمل کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی بڑے کو، مگر اس کا احساس کر لیتا ہے۔ لہٰذا آپ کے رب کے سامنے جو آپ کے مقام کی حیثیت ہے اسے یاد کریں، جو ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا آپ درگزر فرمائیں اور معاف کر دیں، قادر مطلق آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہیں معاف کر دینا چاہیے، ان سے درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ اور پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام گریہ و فریاد کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ کافروں کے دل اس کتاب سے غافل ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے ڈھانپ لینے والی غفلت۔ کہا گیا ہے کہ من ہاذا سے مراد ان سے غافل ہیں جن سے ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، یا کرامن کاتبین کے نامہ اعمال سے۔ تفسیر قمی میں ہے، یعنی یہ قرآن سے غافل ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے کام ہیں جنہیں وہ انجام دیتے ہیں، یعنی وہ شرک کے علاوہ بھی دوسرے خبیث کام کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب ہم ان کے خوشحال افراد کو عذاب میں جکڑ لیتے ہیں
مترف سے مراد ہے وہ جسے نعمت دی گئی ہے یعنی خوشحال۔ تفسیر قمی میں ہے کہ مترفیہم سے مراد ہے ان کے سربر آوردہ لوگ۔ کتاب جوامع میں ہے کہ عذاب سے مراد غزوہ بدر کے موقع پر انہیں قتل کرنا ہے یا بھوک ہے، جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا کی تھی اور فرمایا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یا اللہ تو مضر پر اپنی پامالی کو شدید کر دے اور انہیں اس طرح قحط زدہ قرار دے دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ وہ مردار کتے، جلی ہوئی ہڈیاں، دھوپ میں خشک کیے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اور اولاد تک کھا گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو اس وقت وہ چیخ و پکار کریں گے اور فریاد کر کے مدد کے لیے بلائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان سے کہا جائے گا کہ آج چیخ و پکار نہ کرو، یقیناً ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ ان مشرکین سے یہ بات کہی گئی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میری آیتوں کی تلاوت جب تمہارے سامنے کی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے۔ تم ان آیتوں کے سننے، ان کی تصدیق کرنے، ان پر عمل کرنے سے روگردانی اختیار کیا کرتے تھے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے الٹے پاؤں لوٹ جانا، واپس چلے جانا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس سے استکبار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قرآن سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ استکبار میں جھٹلانے کے معنی شامل ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کہا گیا ہے کہ ضمیر بے ہی بیت عتیق خانہ کعبہ اور ان کے استکبار اور افتخار کی شہرت کی طرف ہے، اس لیے کہ وہی لوگ اس کے قوام، نگراں اور منتظم تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم اسے قصے کہانی میں اڑا دیتے تھے، یعنی تم قرآن کا ذکر داستان کے انداز میں تان و تشنا کرتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ خانہ کعبہ کے گرد رات کے وقت داستان گوئی کی مجلس برپا کیا کرتے تھے۔ تہجرونا یا ہجر سے ہے، بمعنی قطع تعلق یا ہذیان کا مفہوم رکھتا ہے، یعنی تم لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہو یا تم اس کی شان میں اول فول باتیں کرتے ہو، یا یہ لفظ حجر سے ماخوذ ہے یعنی فحش باتیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے، وہ اس کلام پر غور کیوں نہیں کرتے؟ قول سے مراد قرآن حکیم ہے، انہیں جاننا چاہیے کہ قرآن ان کے رب کی جانب سے برحق کتاب ہے، اس لیے کہ اس کے الفاظ معجزانہ شان رکھتے ہیں اور اس کا مفہوم واضح ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یا وہ رسول کوئی ایسی بات لایا ہے جو ان کے اسلاف کے پاس نہیں آئی تھی، یعنی رسول اور کتاب۔ کتاب جوامع میں ہے کہ اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس پر ایمان لاتے اور اس کی اطاعت کرتے۔ فرمایا، مذکورہ آیت کے الفاظ سے مراد اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والی نسل ہے۔ نبی اکرم سے مروی ہے کہ تم مضر اور ربیہ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ مسلمان تھے، اور حارث بن کعب اور اسد بن خزیمہ اور تیم بن مرہ پر سب و شتم نہ کرو، اس لیے کہ یہ سب اسلام پر تھے۔ اگر تم کسی بارے میں شک کرتے ہو تو اس بارے میں شک نہ کرو کہ تبع مسلمان تھا۔ ترجمہ، یا یہ کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اس لیے کہ اس سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حق لے کر آیا ہے۔ البتہ لوگوں کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے، اور اگر حق ان کی خواہشات کا اتباع کر لیتا تو آسمان اور زمین اور اس کے جملہ ساکنین تباہ ہو کر رہ جاتے، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کا ذکر لے کر آئے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں، یا آپ ان سے اجرت طلب کر رہے ہیں۔ تو آپ کے رب نے جو آپ کو دیا ہے وہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور یقیناً آپ انہیں صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور جس تکلیف میں وہ مبتلا ہیں اسے دور بھی کر دیں، پھر بھی اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یا کہ انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں اس لیے اس سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے نہیں پہچانا کہ ان کے رسول امانت، سچائی، حسن خلق اور کمال علم سے آراستہ ہوتے ہیں، باوجود یہ کہ وہ کسی سے علم حاصل نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ دیگر باتیں بھی جو انبیاء کی صفات میں سے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، یا کہتے ہیں یہ تو کوئی دیوانہ ہے، اس لیے اس کی باتوں کی طرف توجہ مبذول نہیں کرتے، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ عقل میں ان سے بہتر اور نظر میں ان سے زیادہ ثابت قدم ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو حق لے کر آیا ہے، البتہ لوگوں کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے، اس لیے کہ حق ان کی خواہشات اور خیالات کے مخالف ہے، اس لیے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اکثرہم کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے قوم کی سرزنش کی وجہ سے ایمان کو ترک کر کے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، یا فہم کی قلت اور عدم تفکر کی بنیاد پر ایمان کو ترک کر دیا، اس لیے کہ انہیں حق ناپسند ہے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر حق ان کی خواہشات کا اتباع کر لیتا تو آسمان و زمین اور اس کے جملہ ساکنین تباہ ہو کر رہ جاتے۔ دنیا جس کی وجہ سے قائم ہے، جب وہ چلا جاتا تو دنیا باقی نہ رہتی۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا، حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ فرمایا، آسمان کا فساد یہ ہے کہ اس سے بارش نہ ہو، اور زمین کا فساد یہ ہے کہ جب اس سے کوئی چیز نہ اگے، اور اس میں انسانوں کا فساد مضمر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کا ذکر لے کر آئے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ذکرہم سے مراد ہے وہ کتاب جس میں ان کا ذکر یعنی نصیحت ہے، یا ان کی شہرت اور فخر کا بیان ہے، یا وہ ذکر ہے یہ اپنے قول سے جس کی تمنا کیا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے کاش ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت کتاب ہوتی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یا آپ ان سے اجر رسالت طلب کر رہے ہیں تو آپ کے رب نے جو اجر آپ کو دیا ہے وہی بہتر ہے، یعنی جو اجر انہیں دنیا اور آخرت میں ملا ہے وہ اپنی وسعت اور دائمی ہونے کی وجہ سے بہتر ہے، اس میں ان کی عطا سے زیادہ وسعت ہے۔ خرچ آمدنی کے مقابل میں ہوتا ہے، اور خراج اکثر زمین پر لگان اور ٹیکس کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس لفظ سے کثرت اور لازم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ فرما رہے تھے، اگر تم اجر کا سوال کر رہے ہو تو یاد رکھو تمہارے رب کا اجر بہتر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ خرچ کے مبنی برخیر ہونے کا بیان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یقیناً آپ انہیں صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی طرف۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ مذکورہ آیت کے لفظ کا مفہوم ہے لِعَادِلُونَ عَنْهُ، وہ صراط مستقیم سے منحرف ہو کر چلنا چاہتے تھے، اس لیے کہ آخرت کا خوف طلب حق کے لیے سب سے زیادہ طاقتور سبب ہے اور اس کی راہ پر گامزن ہونے کا ذریعہ۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا، مذکور آیت کے الفاظ سے مراد وہ امام سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو اپنے بندوں کو اپنی معرفت کرا دیتا، لیکن ہمیں اس کے دروازے، اس کا صراط اور اس کی سبیل قرار دیا گیا ہے، اور یہ وہ سبب ہے جس سے آیا جاتا ہے۔ بس جو بھی ہماری ولایت سے روگردانی کرے گا یا ہمارے غیر کو ہم پر فضیلت دے گا تو ایسے لوگ حق سے برگشتہ ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جس تکلیف میں وہ مبتلا ہیں اسے دور بھی کر دیں، پھر بھی یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ من ذرن سے مراد قحط للجو کے معنی ہے، ضد میں اڑے رہیں گے، اصرار کرتے رہیں گے۔ طغیانہم سے مراد ہے کفر میں زیادتی اور حق سے استکبار، رسول اور مومنین سے عداوت۔ یا ماہون یعنی وہ ہدایت سے حیران بھٹکتے پھریں گے۔ روایت کی گئی ہے ان پر قحط آیا یہاں تک کہ انہوں نے موٹے بندر کو کھا لیا، تو ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم اور رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نہیں سمجھتے کہ تم عالمین کی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہو؟ تم نے ہمارے آبا کو تلوار سے اور ہماری اولاد کو بھوک سے مار ڈالا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر جوامع میں ایسا ہی ہے ترجمہ، اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، پھر بھی نہ انہوں نے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں نا امید ہو گئے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھوں اور دلوں کو پیدا کیا ہے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر پھیلایا اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اور وہی ہے جو تمہیں زندگی اور موت دیتا ہے، اور وہی رات کے بعد دن کو لاتا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ بلکہ انہوں نے ویسا ہی کہا جیسا ان کے پیشرو کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی بن جائیں گے تو کیا دوبارہ ہمیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا۔ بالعذابی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد غزوہ بدر میں قتل ہونا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ وہ بھوک، خوف اور قتل ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، پھر بھی نہ انہوں نے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے، بلکہ وہ اپنی نافرمانی اور غرور پر ڈٹے رہے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، مذکور آیت کے لفظ سے مراد خضوع ہے، اور مذکور آیت کے لفظ سے مراد ہاتھوں کو بلند کرنا اور گڑ گڑانا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد دعا اور
مذکورہ آیت کے لفظ مراد نماز میں رفع یدین ہاتھوں کو کانوں کے مقابل تک بلند کرنا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر شدید عذاب کا دروازہ کھول دیا۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے اور یہ اس وقت ہوا جب نبی اکرم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی اور فرمایا، مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے، اے اللہ ان پر اسی طرح قحط سالی کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اور وہ بھوکے رہے یہاں تک کہ انہوں نے الحز کھایا اور وہ خون آلودہ گوبر تھا۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ رجعت میں ہوگا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے تو وہ اس میں نا امید ہو گئے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کا مفہوم ہے متحیر اور ہر خبر سے مایوس، یہاں تک کہ ان کے ثروت مند افراد آپ کے پاس آ کر رحم طلب کرنے لگے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان دونوں سے ان آیات کو محسوس کرو جو نصب کی گئی ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور قلوب پیدا کیے ہیں یعنی عقول، تاکہ تم اس سے غور و فکر کرو اور اسی عقل کے ذریعے دوسری منفعتوں تک رہنمائی حاصل کرو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، تم ان عطا کردہ نعمتوں کا بہت کم شکر ادا کرتے ہو، اس لیے کہ ان عطائے ربانی کا بہترین شکر یہ ہے کہ انہیں ان کاموں کے لیے استعمال کیا جائے جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، اور اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ منعم کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، اس نے تمہیں زیور تخلیق سے آراستہ کیا اور افزائش نسل کے ذریعے تمہیں زمین میں ہر طرف پھیلا دیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور اس پراگندگی اور علیحدگی کے بعد تم سب اس کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور وہی تو ہے جو تمہیں زندگی اور موت دیتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور وہی رات کے بعد دن کو لاتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کیا تم سمجھتے نہیں، دیکھ کر اور غور و فکر کر کے کہ ہر ایک کا تعلق ہم سے ہے اور ہماری قوت ہر چیز پر عام ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کفار مکہ نے کہا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جیسا کہ ان کے پیشرو افراد کہہ چکے تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈی بن جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ وہ لوگ اسے بعید از عقل سمجھ رہے ہیں، انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اس تخلیق سے پہلے بھی تراب تھے اور انہیں پیدا کیا گیا۔ ترجمہ، بلا شبہ اس سے پہلے ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے اس بات کا وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، بس یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اے نبی آپ دریافت کیجئے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین اور اس میں تمام رہنے والے کس کے ہیں؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ کے ہیں۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ اے نبی آپ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ۔ فرما دیجئے کیا تم ڈرتے نہیں؟ آپ سوال کیجئے وہ کون ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کا اقتدار ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتاؤ، وہی ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بلا شبہ ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے اس بات کا وعدہ ہوتا چلا آیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بس یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے اکاذیب ہیں جنہیں ان لوگوں نے لکھ لیا ہے۔ یہ استور کی جمع ہے۔ لفظ اساطیر وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی چیز سے دل بہلانا مقصود ہو، جیسے عجیب اور ازاحیق وغیرہ، اور کہا گیا ہے کہ اساطیر استار کی جمع ہے اور یہ سطر کی جمع ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ دریافت کیجئے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور اس میں تمام رہنے والے کس کے ہیں؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ سب بول اٹھیں گے اللہ کے، اس لیے کہ عقل صریح نے انہیں ادنا توجہ کرنے سے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ کہہ اٹھے کہ اللہ اس کا خالق ہے۔ قل، اے نبی آپ ان کے اس قول کے بعد فرما دیجئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے کہ تم جان لو کہ جس نے ابتدا میں زمین اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اسے بغیر کسی نمونے کے خلق فرمایا تھا، تو وہ اسے دوبارہ تخلیق کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور تخلیق کی ابتدا اس کے دوبارہ تخلیق کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ دریافت کیجئے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے؟ اس لیے کہ یہ ان سب چیزوں سے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے زیادہ باعظمت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہ کہیں گے اللہ۔ لفظ للہ بغیر لام کے اللہ بھی پڑھا گیا ہے جو لفظ سوال کا تقاضا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ فرما دیجئے کیا تم اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ تمہیں چاہیے کہ اس کی بعض مخلوقات کو
اس کی ذات میں شریک نہ بناؤ اور اس کے بعض مقدورات جو قسمت میں لکھا ہوا ہے پر اس کی قدرت کا انکار نہ کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ سوال کیجئے وہ کون ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کا اقتدار ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہی پناہ دیتا ہے جس کی چاہتا ہے، فریاد رسی کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، نہ ہی کسی سے فریاد کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور یجار کا تعدیہ علی سے کیا گیا اس لیے کہ اس میں نصرت کے معنی شامل ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتاؤ۔ ترجمہ، تو وہ جواب دیں گے، اللہ، اے نبی آپ پوچھئے کہ کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقیناً وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی پیدا کردہ مخلوق کو لے جاتا اور وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے لگتے۔ وہ لوگ جو اوصاف بیان کرتے ہیں اللہ ان سے پاک اور منزہ ہے، وہ غیب اور شہادت حاضر کا جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بلند و بالا ہے۔ اے محمد آپ دعا کیجئے، پروردگارا جس عذاب کی دھمکی انہیں دی جا رہی ہے اگر تو میری موجودگی میں اسے لے آئے تو اے میرے رب تو مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ ہم انہیں جو عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں یقیناً ہم اسے آپ کو دکھلانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو وہ جواب دیں گے، اللہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ پوچھئے کہ کہاں سے تم پر جادو کیا جا رہا ہے، تمہیں کوئی فریب دے رہا ہے کہ امر کے ظاہر ہو جانے اور دلائل کے واضح ہو جانے کے باوجود تم لوگ ہدایت سے منحرف ہو رہے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، یعنی توحید اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یقیناً وہی لوگ جھوٹے ہیں کیونکہ انہوں نے حق کا انکار کر دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اس لیے کہ وہ کسی فرد کی مماثلت سے پاک ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو الوہیت میں اس کا شریک و سہیم ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی پیدا کردہ تخلیق کو لے جاتا اور اس کے ذریعے وہ مطلق العنانی کرتا اور اپنے ملک کو دوسرے ملک سے ممتاز کر دیتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے لگتے جیسا کہ دنیاوی بادشاہوں کا حال ہے، لہٰذا یہ محکم تدبیر اور ان کا باہم متصل ہونا اور بعض کا بعض پر قائم ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ ان سب کا بنانے والا ایک ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو اوصاف بیان کرتے ہیں اللہ ان سے پاک اور منزہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کی ذات میں کوئی شریک ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ غیب اور شہود حاضر کا جاننے والا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بلند و بالا ہے۔ کتاب معانی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، غیب وہ ہے جو نہیں ہوا اور شہادہ وہ ہے جو کچھ ہو چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے محمد آپ دعا کیجئے کہ پروردگارا جس عذاب کی دھمکی انہیں دی جا رہی ہے اگر تو میری موجودگی میں اسے لے آئے۔ مذکور آیت کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ضروری ہو تو وہ مجھے دکھلا دے، اس لیے کہ ان اور ما اور نون یہ سب تاکید کے لیے لائے گئے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے میرے رب تو مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے، یعنی ایسے لوگوں کا قرین اور ہمنشین نہ بنانا۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم سے مروی ہے کہ آپ نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا جبکہ وہ منا میں موجود تھے، دیکھو تم لوگ میرے بعد دوبارہ کفر کی آغوش میں نہ چلے جانا اور ایک دوسرے کی گردن نہ اڑانے لگنا۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو تم مجھے پہچانو گے ایک لشکر کے ساتھ جو تمہیں ضرب لگا رہا ہوگا۔ راوی نے کہا کہ کسی نے جو ان کے پیچھے تھا ان کے بائیں جانب تھا انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تو آن حضرت نے فرمایا یا علی ہوں گے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں طریق خاصہ سے، جسے روایت کیا ہے سعد بن عبداللہ نے اپنی کتاب مختصر بصائر میں اپنی سند سے جابر بن عبداللہ سے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبکہ وہ فتح مکہ کے دن ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اے لوگو میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم میرے بعد کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے، ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں تلوار سے ماروں گا۔ پھر آن حضرت اپنے داہنی جانب متوجہ ہوئے تو لوگوں نے کہا جبرائیل امین نے انہیں اشارہ کیا اور ان سے کہا یا علی علیہ السلام۔ اور ابان بن تغلب کی روایت میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آن حضرت کی خدمت میں نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد کہ اگر اللہ چاہے
تو یا وہ علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا وہ علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ تو جبرائیل امین نے ان سے کہا ایک مرتبہ آپ ہوں گے اور 2 مرتبہ علی ابن ابی طالب، اور آپ کی وعدہ گاہ السلام ہے۔ تو ابان نے دریافت کیا میری جان آپ پر قربان ہو، فرمائیے کہ سلام کہاں پر واقع ہے؟ تو آن حضرت نے فرمایا اے ابان، السلام کوفے کی پشت پر ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں یہ واقعہ رجت میں پیش آئے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے جو انہیں عذاب کی دھمکی دی ہے ہم یقیناً اسے آپ کو دکھلانے پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی اس سے مراد رجت ہے۔ ترجمہ: اے محمد، آپ برائی کا دفاع احسن طریقے سے کیجیے، وہ آپ کے لیے جو باتیں بناتے ہیں ہمیں ان کا سب سے زیادہ علم ہے، اور آپ دعا کیجیے اے میرے رب میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ جب ان کافروں میں سے کسی کی موت کا وقت آئے گا تو وہ یہ کہے گا پروردگارا مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے، ہو سکتا ہے میں نے جو نیک عمل چھوڑ دیے ہیں میں انہیں بجا لاؤں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تو صرف کہنے کی بات ہے، اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے جو دوبارہ زندہ کیے جانے کی دن تک ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے محمد، آپ برائی کا دفاع احسن طریقے سے کیجیے، یعنی اس برائی پر ان سے درگزر کیجیے اور اس کے بالمقابل ان پر احسان کیجیے، اور یہ زیادہ رسا ہے کہ برائی کا دفاع اچھائی سے کیا جائے، اس لیے اس میں بطور نص وارد ہوا ہے کہ یہ باعث فضیلت ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے مذکور آیت کے الفاظ سے مراد تقیہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں وہ مشرکین جو آپ کے لیے باتیں بناتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آپ دعا کیجئے اے میرے رب میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حمزات کے معنی ہیں وسوسے، اور حمزہ کی اصل النقصہ یعنی ابھارنا اور برانگیختہ کرنا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اس سے مراد ہے تمہارے دل میں جو شیاطین کا وسوسہ واقع ہو جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بلکہ اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی احوال میں سے کسی شے کے لیے بھی میرے گرد چکر لگائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہاں تک کہ جب ان کافروں میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، قالا تو وہ کافر جب امر سے آگاہ ہو جائے گا تو ایمان و اطاعت میں جو کوتاہی اس سے ہوئی ہے اس کے بارے میں حسرت و یاس سے کہے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے میرے پالنے والے تو مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے۔ ارجعون میں واو مخاطب کی تعظیم کے لیے لایا گیا، جس طرح اس کا قول مذکور عربی کا ترجمہ ہے اے محمد کے معبود مجھ پر ترس کھا، اگر میں اس بات کا اہل نہیں ہوں تو کیا ہوا، تو اس بات کا اہل ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہو سکتا ہے میں نے جو نیک عمل چھوڑے ہیں میں انہیں بجا لاؤں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت معنی زکوٰۃ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی وہ مرتے وقت رجت کا سوال کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ کلمہ ردا ہے، یعنی باز رہنا، انجام نہ دینا، یہ رجت سے انکار ہے اور اسے بعید سمجھنا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یہ تو صرف کہنے کی بات ہے، وہ حسرت و ناکامی کے غلبے کی وجہ سے ایسی بات زبان سے نکال رہا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور ان کے پیچھے یعنی ان کے سامنے آگے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ایک برزخ ہے جو دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک ہوگی۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا برزخ 2 امور میں سے ایک امر ہے، اور وہ دنیا اور آخرت کے درمیان ثواب اور عذاب ہے، اور وہ امام صادق علیہ السلام کا قول ہے۔ مذکور عربی کا ترجمہ ہے خدا کی قسم میں برزخ کی وجہ سے تمہارے لیے خوف زدہ ہوں، لیکن جب امر ہماری طرف آئے گا تو ہم تمہارے معاملے میں بہترین ثابت ہوں گے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے آپ سے کہا گیا ہے کہ میں نے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے تمام شیعہ جنت میں جائیں گے، وہ جس حال میں بھی ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم نے سچ کہا، خدا کی قسم وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ کہا گیا گناہ بہت ہیں اور کبیرہ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں تم سب جنتی ہو اس نبی کی شفاعت کے سبب جس کی اطاعت کی جاتی ہے، یا وسیع نبی کی شفاعت سے، لیکن میں تمہارے بارے میں زیادہ خائف برزخ کی وجہ سے ہوں۔ سوال کیا گیا برزخ کیا ہے؟ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ اس سے مراد قبر ہے، مرنے کے وقت سے لے کر قیامت کے دن تک۔ کتاب خصال میں امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ اس سے مراد قبر ہے، اور یہ کہ وہاں ان کی زندگی نہایت تنگ و تاریک ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے خدا کی قسم قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ترجمہ پس جب سور پھونکا جائے گا تو
تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہ رہے گا اور نہ ہی وہ باہم سوال کریں گے۔ پس جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہونے والے افراد ہوں گے، اور جس کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہ افراد ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ اس میں بدصورت ہوں گے۔ ان سے دریافت کیا جائے گا، کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور واقعی ہم لوگ گمراہ تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب قیامت کے واقع ہونے کے لیے سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہ رہے گا جو انہیں ایک دوسرے پر مہربانی اور رحم و کرم کے ذریعے منفعت بخش ہو، یا جس رشتے پر یہ فخر کیا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ حیرت کی زیادتی کے سبب اور دہشت کے غلبے کی وجہ سے ہوگا۔ اس طرح کے انسان اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی اور بچوں سے راہ فرار اختیار کر رہا ہوگا۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے اس دن وہی کیفیت ہوگی جو آج کے دن ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، مذکور عربی کا ترجمہ ہے، ہر حسب اور نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے حسب اور نسب کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی وہ باہم سوال کریں گے، یعنی وہ ایک دوسرے سے سوال نہ کریں گے کیونکہ وہ خود ہی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قول سے متناقض ٹکرانا نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے، اس لیے کہ سور پھونکے جانے کا وقت ہوگا اور وہ حساب کے وقت۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی قیامت کے دن آگے نہیں بڑھے گا مگر اعمال کے سبب۔ کتاب مناقب میں امام سجاد علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں وارد ہوا ہے، خدا کی قسم کل تمہیں کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر وہی عمل صالح جسے تم پہلے بھیج چکے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی اس کے عقائد و اعمال کے پلڑے کا وزن زیادہ ہوگا۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا یہ اعمال حسنہ کے وزن سے بھاری ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو وہ کامیاب ہونے والے افراد ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جس کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فرمایا ان کے اعمال حسنہ کے وزن سے، یعنی ان کے اعمال حسنہ کم ہوں گے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں، وزن کے معنی کی تحقیق سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ سراسر گھاٹے میں ہے اس لیے کہ انہوں نے استکمال کامل و مکمل کرنا کے زمانے کو برباد کر دیا اور کمال تک پہنچنے کی جو صلاحیت تھی اسے باطل کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے تحرق، جلا دے گی۔ تفسیر قمی میں ہے کہ آگ کے شعلے بھڑکیں گے اور انہیں جلا ڈالیں گے۔ کہا گیا ہے الفہ نفخ کی طرح ہے مگر اس میں نفخ سے زیادہ اثر ہے۔ نفخ کے معنی ہے آگ یا لو کا جھلس دینا، اور نفخ کا مفہوم ہے آگ میں پھونک مارنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ اس میں بدصورت ہوں گے شدید جل جانے کی وجہ سے، اور کلوہ کا مفہوم ہے ہونٹوں کا دانت سے سکڑ جانا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ منہ کا کھلا ہونا اور چہروں کا بگڑ جانا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان سے دریافت کیا جائے گا، کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ یعنی ان سے یہ کہا جائے گا سرزنش کے طور پر اور یاد دہانی کے لیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے، ہماری ملکیت، ہمارا اقتدار ایسا تھا کہ جس نے ہمارے احوال کو برے انجام تک پہنچا دیا۔ کتاب توحید میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے بدبختی کا شکار تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور واقعی ہم لوگ گمراہ تھے، حق سے بھٹکے ہوئے تھے۔ ترجمہ، پروردگارا تو ہمیں اس آتش جہنم سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ وہی عمل کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ آواز قدرت آئے گی، تم دھتکارے ہوئے ہو، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے کچھ نہ کہو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو یہ کہتا تھا، پروردگارا ہم ایمان لے آئے، تو ہماری مغفرت کر دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تم ان کا مذاق اڑانے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا تھا اور تم ان پر ہنستے تھے۔ بلا شبہ آج کے دن میں نے انہیں صبر کا بدلہ دے دیا ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے ان سے پوچھا، تم زمین میں کتنے سال رہ چکے ہو؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں جہنم سے باہر نکال۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی عمل کریں یعنی جھٹلائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو ہم اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آواز قدرت آئے گی،
तुम धुतकारे हुए हो, इसी में पड़े रहो और मुझसे बात ना करो। तुम चुप रहो, जिल्लत व पस्ती की खामोशी इख्तियार करो, इसलिए कि अब सवाल का महल नहीं। इख्सू का लफ्ज खसातिल कल्ब से है। जब तुम कुत्ते को डांट दो तो दुम साध लेता है। मज़कूर आयत के अल्फाज से मुराद और मुझसे बात ना करो तफसीर कुमी में है, मुझ तक ये बात पहुंची है। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो लोग 70 साल तक एक दूसरे पर उछल कूद करते रहे, यहाँ तक के जहन्नुम के गड्ढे तक पहुंच गए। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, वो मेरे बंदों ही में से एक ग्रोह था जो ये कह रहा था। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, परवरदिगारा हम ईमान ले आए, तू हमारी मग़फ़रत कर दे और हम पर रहम फरमा, और तू तो बेहतरीन रहम करने वाला है। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, तुम उनका मजाक उड़ाने लगे। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, हत्ता कि उन्होंने तुम्हें मेरा जिक्र भुला दिया, इस वजह से कि तुम उनके साथ हंसी मजाक में मशगूल रहे। तुम मेरे औलिया के बारे में मुझसे खाइफ नहीं हुए। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, और तुम उन पर हंसा करते थे, बतौर इस्तेहज़ा उन पर हंसते थे। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, बिलाशुबा मैंने आज के दिन उन्हें सब्र का बदला दिया है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी अजियत रसानी पर सब्र से काम लिया था। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, यकीनन वही लोग कामयाब हैं, अपनी मुरादों में कामयाबी के साथ मखसूस हैं। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, उनसे दरियाफ्त किया गया, तुम जमीन में कितने अरसे रहे हो? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या फरिश्ते ने जो उनसे सवाल करने के लिए मुतय्यन था, तुम जिंदा सूरत में और मरने के बाद कब्र में कुल कितने अरसे रहे हो? तर्जुमा, उन्होंने जवाब दिया, हम एक दिन रहे या दिन का कुछ हिस्सा। तू गिनती करने वालों से पूछ ले। अल्लाह फरमाएगा, वाकई तुम दुनिया में बहुत कम रहे, ऐ काश तुम इस बात को पहले जान लेते। क्या तुमने समझ लिया है कि हमने तुम्हें अबस बेफायदा पैदा किया है और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? बस आला व अरफा है अल्लाह, जो बादशाह बरहक है, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके कि वो अर्श करीम का परवरदिगार है। और जो भी अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों को पुकारता है तो उसके पास इस बात की कोई दलील नहीं है, बिलाशुबा इसका हिसाब उसके रब के पास है। काफिर लोग यकीनन फलाह नहीं पाएंगे। ए नबी, आप दुआ तलब कीजिए, ए मेरे रब मेरी मग़फ़रत फरमा, मुझ पर रहम कर, और तू बेहतरीन रहम करने वाला है। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, उन्होंने जवाब दिया, हम सिर्फ एक दिन रहे या दिन का कुछ हिस्सा। जमीन में क़याम की मुद्दत को हकीर और बेवकत समझते हुए उन्होंने ऐसा कहा। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, ए अल्लाह तू गिनती करने वालों से दरियाफ्त कर ले। तफसीर कुमी में फरमाया, ए अल्लाह तू उन फरिश्तों से दरियाफ्त कर ले जो हमारे लिए दिनों की गिनती करते हैं, और हमने जो भी सातें वहाँ गुजारी हैं और जो भी अमाल हमने वहाँ अंजाम दिए हैं वो उसे ज़ब्त तहरीर में लाते रहे हैं। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, अल्लाह फरमाएगा, वाकई तुम दुनिया में बहुत कम रहे, ऐ काश तुम इस बात को पहले जान लेते। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, क्या तुमने समझ लिया है कि हमने तुम्हें अबस बेकार पैदा किया है? उनकी गफलत पर उन्हें सरजनिश की जा रही है, यानी ये कि हमने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया था कि उनका मजाक उड़ाओ, और यकीनन हमने तुम्हें इसलिए खल्क किया था कि तुम हमारी बंदगी करो और हम तुम्हारे आमाल की बुनियाद पर तुम्हें जजा दें, और ये गोया के दोबारा जिंदा किए जाने पर दलील है। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, और ये कि तुम हमारी तरफ लौटाए ना जाओगे। किताब अल शराय में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि खुदावंद आलम ने किसी मखलूक को अबस बेकार पैदा नहीं किया और उन्हें लघु और बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी गर्ज खिलकत ये थी कि वो अपनी कुदरत का इजहार करे और उन्हें अपने अतात पर मुकल्लिफ करे, ताकि वो इस तरह अल्लाह ताला की रजामंदी के मुस्तहिक हो जाएं। और अल्लाह ने उन्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि उनसे कोई फायदा हासिल करे या उनके जरिए दफ़ाए मुजरत करे, बल्कि उन्हें इसलिए खल्क फरमाया ताकि उन्हें फायदा पहुंचाए और उन्हें अपनी नेमत तक रसाई दिला दे। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि आपसे कहा गया, हम फना के लिए खल्क हुए हैं, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरा रुको, ऐसा नहीं है, हमें बाकी रहने के लिए पैदा किया गया है, और ऐसा कैसे होगा जब उसकी जन्नत खत्म नहीं होती और उसकी आग बुझती नहीं। बस ऐसा है कि हम एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होते हैं। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, बस आला व अरफा है अल्लाह, जो बादशाह बरहक है, इक़्तिदार और हुकूमत जिसके लिए सजावार है। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, वो अर्श करीम मुकर्रम मोहतरम का परवरदिगार है। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, और जो भी अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों को पुकारता है तो उसके पास इस बात की कोई दलील नहीं है, इसलिए कि बातिल के लिए कोई बुरहान या दलील नहीं होती। इस बात से मुतनब्बे किया गया है कि जिस बात की कोई दलील ना हो उसे दीन समझ लेना ममनू है, जबकि उसके खिलाफ दलील रहनुमाई कर रही है। मज़कूर आयत का तर्जुमा है, बिलाशुबा उसका हिसाब उसके रब के पास है, वही उसके इस्तेहकाक के मुताबिक उसे जजा देने वाला है।
مذکور آیت کا ترجمہ ہے کافر لوگ یقیناً فلاح نہیں پائیں گے۔ سورہ کا آغاز مومنین کے فلاح پر گفتگو سے ہوا اور اختتام سورہ کافرین کے لیے فلاح کی نفی سے ہوا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اے نبی آپ دعا طلب کیجئے، اے میرے رب میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ کتاب ثواب الاعمال میں اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ المومنین المومنون کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ سعادت پر کرے گا، اور اگر وہ ہر جمعے کے روز مسلسل اس کی تلاوت کرتا رہے گا تو اس کا مرتبہ اور منزل فردوس اعلیٰ میں انبیاء اور مرسلین کے ساتھ ہوگی۔